قرآن ایک معجزہ چمتکار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزہ چمتکار عطا کیے گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ چمتکار دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغمبری کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک رب کی بندگی عبادت کرنے کے لیے دعوت دینی شروع کی، تو مکہ کے اسلام مخالف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے تھے، تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر انہیں اطمینان ہو کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام خدا کی طرف سے لائے ہیں۔ اسلام مخالفوں کے اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی معجزہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، بلکہ حق کے انکاریوں کے اس سوال میں ایک کھلے تانے کا اندازہ پایا جاتا تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تم نبی بن بیٹھے ہو، اسی طرح کوئی معجزہ چمتکار بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنا لائے۔ لیکن آگے دیکھیے گا کہ اس تانے کا جواب اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کس شان سے دیا ہے۔ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ چن لی۔ اس سے کہو، میں تو صرف اس واہ پرکاشن کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں آنکھوں کھول دینے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے اپنائے۔ یعنی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام مخالفوں کو یہ کہلوا دیا کہ میرا منصب یہ نہیں کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا گڑھ کر پیش کر دوں۔ میں تو ایک رسول ہوں، اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ معجزے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر سیدھی راہ دکھانے اور ہدایت دینے والی روشنیاں موجود ہے، اور اس کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور ان کے اچھے اخلاق میں اللہ کی رحمت کے آثار صاف ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جب بھی اسلام مخالفوں کی طرف سے طنز اور طور پر کسی نشانی کی مانگ کی گئی تو اس پر یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر حقیقت میں کسی کو ایمان لانے کے لیے نشانیاں کی طلب ہے تو کھلی کتاب کی یعنی قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ یہ کھلی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی یہ آیت اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا منشا اور مقصد صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کسے حق ستیہ کہتی ہے اور کسے باطل استیہ ٹھہراتی ہے۔ ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، مگر کوئی شخص یہ بہانہ کبھی نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اس سے یہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑنے اور کیا اپنانے کی دعوت دے رہی ہے۔ اوپر کی آیت میں اصل عربی میں قرآن کو الکتاب المبین کہا گیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کی کتاب ہونا بالکل کھلی اور واضح اسپشٹ بات ہے۔ اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین وشے، اس کی پیش کی ہوئی حقیقتیں اور اس کے اترنے کے حالات سب کے سب صاف صاف دلیل دے رہے ہیں کہ یہ سارے جہانوں کے خدا ہی کی کتاب ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہر جملے جو اس کتاب میں آیا ہے ایک نشانی اور ایک معجزہ آیت ہے۔
کوئی شخص عقل اور سمجھ سے کام لے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا یقین کرنے کے لیے کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں۔ کھلی کتاب کی یہی آیت نشانیاں اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، قسم ہے حکمت والے قرآن کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ اس آیت میں اس طرح بات کی شروعات کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے میں کوئی شک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلانے کے لیے اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت پڑی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قریش کے اسلام مخالف لوگ پوری شدت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے کسی تمہید کے بنا تقریر کی شروعات ہی اس جملے سے کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی وہ لوگ سخت غلطی کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیغمبر ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ چیز خود گواہی دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکمتوں سے بھرا کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام گھڑ ہی نہیں سکتا، اور جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑھ سکتے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑا کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ کر سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی نشانی بھی اس قرآن کو بتایا ہے کہ ایک بنا کسی سے پڑھے لکھے انسان کا قرآن جیسا کلام پیش کرنا خود ایک معجزہ چمتکار ہے۔ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست اسطیوادی لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ اصل میں یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ حقیقت میں اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امّی ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی کتاب کو اترنا، کیا یہ اپنی جگہ خود اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر یقین لانے کے لیے یہ کافی ہو؟ اس کے بعد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے ان کے لیے وہ معجزے تھے، مگر یہ معجزہ جو ہر وقت تمہارے سامنے ہے، تمہیں آئے دن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تم ہر وقت اسے دیکھ سکتے ہو۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے پچھلی سب آسمانی کتابوں کی تعلیم کا نچوڑ بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا اس کے پاس اگلے صحیفوں آسمانی کتابوں کی تمام تعلیمات شکشاؤں کا صاف صاف بیان نہیں آ گیا؟ یعنی کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی بنا پڑھے لکھے شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام آسمانی کتابوں کے مضامین اور تعلیمات کا عطر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا
وہ سب نے نہ صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا بلکہ اس کو ایسا کھول کر واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ ریگستان میں رہنے والے بدو دیہاتی تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کن کن حیثیت سے معجزہ ہے؟ کاف، قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بلند، عظمت والا، بزرگ اور عزت و شرف والا، دوسرے کریم، بہت زیادہ دینے والا، بہت فائدہ پہنچانے والا۔ قرآن کے لیے یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے وہ معجزہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے جیسا کلام بنا کر لانے میں بے بس تھے اور آج بھی بے بس ہے۔ اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ باطل نے سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے حملہ ور ہو کر اسے شکست دے سکتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اتنا ہی زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی ہی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے فائدے اور لابھ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں جا کر انسان اس سے بے نیاز ہو جا سکتا ہو یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہو، اے نبی، اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر اتارا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے بہت ہی مہربان خدا کے انکاری بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ قرآن۔ آپ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔